رب ذوالجلال جل وعلا اس بات پہ قادر ہے، وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کائنات کے اندر اس کے جو احکام ہیں یا جو نظام ہے یہ دو طریقے پہ چل رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ رب ذوالجلال جل وعلا کی سنت یہ ہے کہ وہ زمین میں بیج بویا جائے، اس کو پانی دیا جائے اور کچھ وقت کا انتظار کیا جائے تو خالق کائنات جل وعلا وہ ننھا سا بیج جو زمین میں بویا جاتا ہے پھر اس سے اپنے فضل سے ایک درخت ہمیں عطا فرما دے، ایک پودا عطا فرما دے اور اس پر پھل بھی لگیں، پھول بھی لگیں، یہ سارا سلسلہ ہو۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کائنات کے اندر افراد کا تخلیق ہونا، بچے کا پیدا ہونا، اس کے پیچھے وہ پورا پروسیجر ہے، پورا ایک معاملہ ہے کہ جس کے بعد بچہ اس کائنات کے اندر وجود میں آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے اس کائنات کے نظام کو اپنی سنت پر جاری کر رکھا ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہے، خالق کائنات جل وعلا نے جو اس کائنات کے اندر اپنی سنت پر مبنی نظام جاری کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ جیسا نظام ہے ویسا ہی رہے، اس کی بارگاہ میں کوئی قدرت کا معاملہ نہ ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی فرد کو تخلیق فرما دے اور چاہے تو بغیر باپ کے بھی فرد کو تخلیق فرما دے۔ لہذا اس کی سنت کیا ہے کہ افراد کے ملنے سے فرد کا وجود میں آنا، یہ اس کی سنت ہے، اور بغیر افراد کے فرد کا کائنات میں وجود میں آنا یہ اس کی قدرت ہے۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا کے اس کے نظام کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، یعنی کہ اللہ کی سنت کا پہلو بھی موجود ہے اور اللہ کی قدرت کا پہلو بھی موجود ہے۔ وہ اپنے فضل سے سنت پر نظام کو چلا رہا ہے، لیکن وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے قدرت سے جو ایک عرصے بعد شے کا وجود میں آنا ہے وہ امر کن سے ایک لمحے میں تخلیق فرما دے، تو وہ اس بات پہ قادر ہے۔ اور اس پر باقاعدہ مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے اس کائنات کے اندر پیدا کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بچے کی تخلیق میں بڑا جو کردار ہے وہ باپ کا ہے اور اس کے بعد اگلا کردار ماں کا ہوتا ہے۔ تو اگر باپ ہی نہ ہو تو پھر بچہ وجود میں کیسے آئے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور اقدس ہے، آپ کا مبارک وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی دلیل ہے کہ حضرت سیدہ مریم کنواری پاکیزہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کائنات میں وجود میں آنا بغیر باپ کے، اس بات کی جو وہ واضح مثال ہے اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کو فرد کو تخلیق فرما دے اور اس بات پہ بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے فرد کو تخلیق فرما دے۔ تو خالق کائنات جل وعلا کا عظیم دوستو جو نظام ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک ہے اس کی سنت کے لحاظ سے اور ایک ہے اس کی قدرت کے لحاظ سے۔ وہ چاہے تو سنت پر نظام چلاتا رہے اور چاہے ہے تو اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اس سنت سے ہٹ کے خلاف عادت جو معاملہ ہے اس کو ظاہر فرما دے۔ اب یہاں یہ بھی بات واضح رہے، خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے خلاف عادت بات، خلاف سنت بات، یہ چونکہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس کے لحاظ سے بعض لوگوں کو بڑے بڑے ذہنی مسائل کا سامنا بھی ہے، اس واسطے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور ہم سمجھ کے جو اس بات کو آگے بڑھیں گے۔ اب خلاف عادت یا خلاف سنت بات، اب دیکھیے ایک اس میں اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، نمرود کے سامنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل کیا دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم بھی رب ہو اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو اپنی دعوی ربوبیت کی دلیل کے طور پر تم سورج کو مغرب سے لا کے دکھاؤ۔ اب وہ تو نہیں لا سکتا تھا لیکن اس کے سامنے دلیل رکھی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ تمہارے لحاظ سے مضبوط ہے تو تم اس کے پیچھے ایک دلیل لاؤ، اور دلیل یہ ہے کہ تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔
خالق کائنات جل وعلا کی سنت کیا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ صدیاں گزر گئیں وہ اسی پر ایک نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن خالق کائنات جل وعلا نے ایک وقت ایسا بھی آیا جب محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک معجزے کے ذریعے اس معاملے کو صادر کیا، واضح کیا، اور قرب قیامت بھی ایسا ہوگا کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ سورج کو مشرق سے طلوع جاری کیے رکھے اور مغرب میں غروب رکھے، لیکن وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ سورج کو مغرب سے، ڈوبا ہوا سورج مغرب سے ہی واپس لوٹائے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو قدرت ہے، اگر وہ کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں صادر ہو، کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور اگر وہ کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے بغیر محض اللہ کے فضل سے ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ٹیلی ویژن پر جب کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہو تو بہت سارے ٹی وی اینکرز جو ہیں، نیوز جو پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ لفظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ لفظ وہ بولتے ہیں، حالانکہ وہاں معجزہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ معجزہ اور قدرت میں فرق یہ ہے کہ جو قدرت الہیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں صادر ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر ہوئے بغیر محض اللہ کے فضل سے ظاہر ہو کائنات کے اندر، اس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو علم نہ ہونے کے سبب وہ جو کچھ انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں جو سکیچ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب عامت الناس کے اندر بھی وہ یہی ذہن پھیلا ہوتا ہے کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یا یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آج کوئی معجزہ ہو جائے، آج کوئی معجزہ ہو جائے، آج کوئی معجزہ ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو معجزہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ غیر نبی کا اگر ہو قدرت الہیہ کے اظہار کا معاملہ تو اس میں وہ کرامت کہتے ہیں، وہ معجزہ نہیں کہتے، اگر کوئی مومن مسلمان کے ہاتھوں جو ہے وہ صادر ہو۔ اب عزیز دوستو، معجزہ جب میں نے عرض کیا کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی خلاف عادت بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب وہ معجزہ اصلاً اللہ کی قدرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا رب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جو تعلق اور حیثیت ہوتا ہے، اس تعلق اور حیثیت کے اظہار کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا ان کو ایک دلیل عطا فرماتا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ زمانے میں جب کوئی مانگے کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں اس کی نبی ہونے کی دلیل کوئی ہے تو بتائیے، تو خالق کائنات جل وعلا کے نبی علیہ السلام اس وقت اپنے اس معجزے کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے جل وعلا کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل جو خالق کائنات جل وعلا نے مجھے خود اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش اس کائنات میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک ہر نبی علیہ السلام کو معجزہ ملا، لیکن ان کے معجزات میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات میں فرق ہے۔ ان کے معجزے کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، علاقہ محدود تھا، اس اعتبار سے خالق کائنات جل وعلا نے ان کو معجزہ بھی اسی لحاظ سے عطا کیا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو چونکہ آپ کی نبوت کا دائرہ قیامت تک ہے، بلکہ صبح و قیامت بھی جس کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا وہ لوائے حمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی شان رب تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو اب یہاں نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات اس نوعیت کے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی سلسلہ عروج کی طرف جائے گا اور وہاں پر جا کر وہ سمجھے گا کہ ہمیں یہاں معراج نصیب ہو گئی تو وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی معجزہ پہلے اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک فرق اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں، حضرت محبوب کریم علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، خالق کائنات جل وعلا نے، میں نے عرض کیا کہ ان کو معجزہ ان کے زمانے کے لحاظ سے عطا فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے جس زمانے کے اندر بھی جو نبی علیہ السلام تشریف لانے تھے، اس زمانے کے اندر جو فن عقل کے اعتبار سے، عقلی صلاحیتوں کے اعتبار سے جو چیز عروج پر تھی، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔
اب یہاں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں عزیز دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے انسان کو عقل دی ہے، اور ہر زمانے کے اندر ایسے ایسے افراد رہے ہیں جو عقل کو مختلف جہتوں پر بہترین طریقے سے استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب جا کر اگر عقل کے سامنے آسمانی روشنی وحی کی صورت میں موجود نہ ہو تو یہ عقل جو ہے کسی نہ کسی مقام پر جا کر گمراہ ہو جاتی ہے، حقیقت سے اپنا رستہ پھیر بیٹھتی ہے، اور حقیقت تک اس کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی فن ایسا رہا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ رہا کہ جس کے اعتبار سے عقلی جو صلاحیتیں وہ عروج پہ مانی جا سکتی ہوں، لیکن جب اس زمانے کے اندر عقل جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئی، رب ذوالجلال جل وعلا نے وہاں پر اپنے نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو زمانہ موسوی کے اندر جو جادو تھا یہ اپنے عروج پہ تھا۔ جادو بہت زیادہ لوگ جادو کرتے تھے، جادو اپنے عروج پہ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو جادوگر کیا کرتے ہیں؟ اپنی رسیاں پھینکتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ رسیاں دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے وہ سانپ کی طرح پھنکارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اے حبیب اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے کریم، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے لکڑی کا، اس عصا کو حکم دیجئے، یہ ابھی یہ سارا معاملہ طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، لکڑی کا عصا ہو اور اس لکڑی کے عصا سے باقاعدہ حرکت کرتا ہوا جانور بنا دینا، اور پھر وہاں سے دوبارہ اس کا لکڑی کے عصا کی طرف لوٹ آنا، یہ ہے اللہ کی قدرت، اور یہ نبی علیہ السلام کی ہاتھوں صادر ہو رہی تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ بات سمجھ آئے؟ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ اب وہ لکڑی کا عصا جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوتا تو وہ باقاعدہ طور پر معجزے کی صورت جو ہے وہ بیان ہوتی، اور وہاں پہ سارا معاملہ ہوتا۔ یہ بھی روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لکڑی کا جو عصا تھا، اگر کسی درخت سے پتے جھاڑنے ہوتے تو درخت بھلے جتنا ہی طویل کیوں نہ ہوتا، لمبا کیوں نہ ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عصے کے ذریعے کہ جتنا طویل ہوتا وہ عصا اتنا طویل ہوتا چلا جاتا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پتے جھاڑ دیے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اہتمام فرماتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے چونکہ اس وقت جو فن اپنے عروج پہ تھا وہ جادو تھا، رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو آپ کے زمانے میں جو آج میڈیکل سائنس ہے، طب، یہ اس وقت اپنے عروج پہ تھی، اور اس عروج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ عطا فرمایا معجزہ، تاکہ اس وقت کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اگر کسی مقام پہ گمراہی کا شکار ہو چکی ہے تو آگے اسے بتایا جائے کہ تمہاری اپروچ یہ ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے جو رکاوٹیں تمہیں میسر ہیں اس کی بارگاہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اس لحاظ سے رب ذوالجلال جل وعلا نے وہ معجزات سابقہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اگر اب یہاں تک سمجھ گئے تو پھر اب آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہر زمانے کے اندر ہر نبی علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ ملا، چونکہ ان کا زمانہ محدود تھا لہذا معجزے کی نوعیت بھی اسی کی طرح کی تھی، اور جب وہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو خالق کائنات جل وعلا نے اس معجزے کو ان کے ساتھ ہی رخصت فرما دیا، وہ دوبارہ آگے نہیں چلا۔ اب زمانہ آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ دیکھیں کہ چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا زمانہ محدود نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو جو معجزات شریفہ عطا کیے گئے وہ کیسے تھے اور کس طرح کے تھے۔ عزیز دوستو، آپ عام طور پر بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو نبی علیہ السلام کا صرف یہ تصور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام دینے آئے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے پیغام دیا اور چلے گئے، اس کے سوا نبی علیہ السلام کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، اور آج کی جدید میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ان کے جو رفعت کے پہلو ہیں وہ سمجھ نہیں آتے۔ یہ بہت سے طبقات ایسے ہیں جو اس نہج پہ چلتے ہیں، اور بعض طبقات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی نہیں، معجزات بیان نہ کیے جائیں، صرف احکام بیان کیے جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ابھی اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن عزیز دوستو، یہ جو معجزے ہیں، نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، اس معجزے کو اس بات سے بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کا جو نوجوان اپنے سامنے جدید دور کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو سائنٹیفک تحقیقات ہیں، ان کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اگر اس کے سامنے رب ذوالجلال کی قدرتوں کا اظہار نہ کیا جائے
تو یہ تو اس سائنسی تحقیقات کے سامنے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا بیٹھے گا کہ ہاں کائنات کے خالق کی تو شاید کوئی قدرت ایسی نہیں ہے جو کہ کبھی کسی دور کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہو. یہ آج کا عقل کا جو انسان ہے یہ اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال ہے اس کی قدرت محدود ہے. اور آج کی میڈیکل جو سائنس ہے یا میڈیکل جو ہے اس کی جو قدرت ہے یا اس کی جو قوت ہے وہ لامحدود ہے. اس اعتبار سے وہ بندہ دہریہ ہو جائے گا یا ملحد ہو جائے گا، یا بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھے گا کہ نہیں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ایسا کام کر رہی ہے، یہ سارے کا سارا انسانی عقل کا سلسلہ ہے جو کائنات میں چل رہا ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے عزیز دوستو کتنا ضروری ہے محبوب کریم علیہ السلام کے معجزات کو سمجھنا، کیونکہ اس سے نبی علیہ السلام کی شان سمجھ آئے گی، اس سے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا سمجھ آئے گا کہ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کتنا بلند رتبہ اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اب دیکھیے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ، ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر تپا معجزہ تھے، سر اقدس سے لے کر محبوب علیہ السلام کے مبارک پاؤں تک سرکار معجزہ ہی معجزہ تھے. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. سلیم الفطرت محبوب کریم علیہ السلام کے اگر مبارک سر اقدس کا ایک بال ہو یا داڑھی شریف کا ایک بال ہو اور حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی ہو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اس کے باوجود کہ یہ سیف اللہ کا لقب ملا، حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں باقاعدہ لڑائی کا سلسلہ چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ ٹوپی جو میرے سر پہ ہوتی ہے آج مجھے اس کی تلاش ہے. تو پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اس ٹوپی میں میرے رسول کریم علیہ السلام کا ایک بال ہے اور جب وہ سر پہ ہوتی ہے اللہ مجھے اس کی برکت سے فتح عطا فرماتا ہے. ایک یہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت. اب دوسرے ساتھ ساتھ عزیز دوستو ایک یہ معجزہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا نظام عطا فرمایا کہ جس نظام کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے لے کر معاشرے تک اور ایک معاشرے سے لے کر پوری ریاست کے نظام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر وضع فرما کر لوگوں کے سامنے رکھا، اور ایسا کامل نظام لوگوں کے سامنے رکھا کہ قیامت تک کے لیے دنیا والے اگر نظام بنانا چاہیں بہترین فطرت کے مطابق تو اسی نظام کے محتاج ہوں گے، اور اگر اسی نظام کو لے کے چلیں گے تو اللہ عزت عطا فرما دے گا. تو ایک یہ معجزہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، یعنی کہ شریعت مطہرہ یہ سرکار کا معجزہ ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے عطا فرمایا، یعنی کہ عطائے الہی ہے اور اظہار رسول کریم علیہ السلام ہے جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. اب ایک یہ معجزہ ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزات ایک طرح کے وہ بھی ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے درمیان پانی ختم ہو جاتا ہے. اب صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تمہارے پاس پانی کتنا ہے؟ جتنا تھا پیالے میں ڈال کے لے آؤ. صحابہ لے آئے. حبیب کریم علیہ السلام نے اس پیالے میں اپنا مبارک دست اقدس رکھا. صحابہ فرماتے ہیں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجہائے اقدس سے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی پیا، ہمارے جن پہ غسل فرض تھا انہوں نے پانی بھی پی، انہوں نے غسل کیا، اور باقی جن کے جانور تھے انہوں نے پانی ان کو بھی پلایا. تو پوچھا گیا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ کہنے لگے ہم 1400 تھے، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو پانی کافی ہوتا. اب یہ معجزہ ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں تھا. محبوب کریم علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکت سے یہ سلسلے ظاہر ہو رہے تھے اس کائنات کے اندر. اب اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو ایک معجزہ یہ بھی ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ اب تھوڑا سا آپ نے چند جملوں میں سمجھنا ہے. عزیز دوستو ایک معجزہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سماجی جو ارتقاء کا پہلو تھا کہ معاشرہ ترقی کرتے کرتے ایک پوائنٹ پہ آیا اور پھر وہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نظام لائے. اس نظام کی برکت سے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ قرار پایا اور اس کے ذریعے پھر انسانیت خود جگمگا اٹھی اور وہ مہک اٹھی اور اس کی پیشانی پر رب ذوالجلال کے فضل سے ایسی بہار آئی کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ کاش وہ معاشرہ پھر سے تشکیل دے دیا جائے. ایک یہ نظام ہے. دوسرا عزیز دوستو یہ ہے کہ عقل انسانی اس وقت تک اتنے عروج پر نہیں تھی جتنے عروج پر آج ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سائنٹیفک تحقیقات ہیں مختلف شعبہ جات کے اندر لیٹسٹ سے لیٹسٹ تحقیق کس حد تک جا پہنچی ہے، اور آج کا مسلمان یا آج کا نوجوان جب ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے تو اس سے مروب ہو جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ
آج کے جو سائنٹیفک تحقیقات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جو رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو جس سے ان کے مقابلے میں نبی کی شان سامنے آئے، ان کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی عظمت سامنے آئے، اور ان کے مقابلے میں کیونکہ زمانے کے اندر جب بھی نبی علیہ السلام اس کائنات میں آتے ہیں کسی ایک پہلو کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کمی میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہر پہلو کے اعتبار سے اللہ ان کو برتری عطا فرماتا ہے، ہر پہلو کے اعتبار سے اللہ انہیں فضیلت دیتا ہے اور ان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی کوئی ایسا پہلو ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اگر ہم فضائی تحقیق کو دیکھ لیں، فضائی جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ لیں، چلتے چلتے آج انسان کہاں تک جا پہنچا، مریخ ہے اور اس طرح کی دوسرے سیاروں تک اس کا پہنچنا، اور پھر عین وہ وقت قریب ہے کہ جب آج کا انسان جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہوا وہ کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جائے گا اور سارا سلسلہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف آج کا مسلم نوجوان یہ ساری تحقیقات پڑھے اور اس کے سامنے اس کے نبی علیہ السلام کا ایسا کوئی سلسلہ نہ ہو جس سے رب ذوالجلال کی ایسی کسی قدرت کا اظہار ہوتا ہو، تو وہ تو اس سائنس سے مروب ہو جائے گا اور پھر وہ سائنس کا ہی کلمہ پڑھے گا اور سائنس کو معیار بنائے گا اور اس کے مطابق پھر آگے چلنے کا اہتمام کرے گا۔ تو میرے بھائیو ذرا رک کے پیچھے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کوئی ایسی شان عطا فرمائی ہے جس سے ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر سرکار کی عظمت بلند ہو جائے اور سائنس کی عظمت ان کے سامنے ایسی ہو جیسے لونڈی ہوتی ہے اپنے مالک کے سامنے۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن مجید میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ واقعہ معراج، معجزہ معراج، یہ وہ عظیم معجزہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اور ضد ہے اس پر کہ نہیں، نبی علیہ السلام کو معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، آپ کے سامنے صبح کے وقت کوئی بندہ آ کے کہے یار خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہا، کبھی فلاں جگہ پہ، کبھی فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ، وہ ہو اپنے بستر پر اور خیالات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پھرتا رہے، تو کیا اس کی فضیلت ہوگی؟ وہ کہے گا یہ کام تو فلاں بندہ بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو فلاں بندہ بھی کر سکتا ہے، یہ پہلو تو فلاں بندہ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی جو قدرت جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے سبحان الذی، اب یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کے پیچھے دلیل لاتا ہے اور اس دلیل کو اپنے دعوے کی مضبوطی کے لحاظ سے بیان کرتا ہے۔ اب اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اب عموماً ہم لفظ بولتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکی عطا فرمائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا تیری ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر اس کیفیت سے جو انسانی زندگی میں محالات میں آتی ہے، تیری بارگاہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اب رب ذوالجلال یہ دعویٰ کر رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، لہذا کس چیز سے پاک ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ کس چیز سے پاک ہے جس کو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے میں پاک ہوں، ہر اس شے سے جو نقص میں آتا ہے، عیب میں آتا ہے، کمی میں آتا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا دلیل فرما رہا ہے اسری بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا اس کو اپنے پاک ہونے کی دلیل بیان فرما رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہاں پہ جو آپ نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ عزیز دوستو سوچئے، سائنس تحقیق کرتی ہے، کوئی منصوبہ بناتی ہے، اس پہ پورا پروسیجر تیار ہوتا ہے، پھر اربوں روپے کی وہاں پہ لاگت آتی ہے اور پورا ایک سلسلہ تیار ہوتا ہے اور اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیق ہے اور انسانی عقل کی جو عروج ہے وہ ہے کہ جو آج کا انسان پیش کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو سیر کروائی۔ تو سرکار سے پوچھا گیا محبوب آپ کو کتنے مہینے لگے، کتنے دن لگے، کتنا عرصہ لگا کہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف تشریف لے گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرصہ تو کوئی نہیں لگا، ایک سواری لائی گئی اور اس سواری کی کیفیت یہ تھی کہ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا، جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ اور سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق کہتے ہیں، براق برق سے ہے اور برق کہتے ہیں روشنی کو۔
تو روشنیوں پر نبی علیہ السلام نے سفر کیا۔ اب سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ سرکار مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصیٰ تک گئے، وہاں پہ اجتماع ہوا، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے پر، پھر ساتویں پر، پھر عرش معلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ، نہ جانے نہ کتنا عرصہ وہاں پہ رہے اور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گئے۔ اب یہ سارا سلسلہ کروانے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے رب ذوالجلال فرما رہا ہے سبحان الذی، ارے دیکھنے والوں میرے محبوب کو نہ دیکھنا، اس کو دیکھنا جو یہ شان عطا فرما رہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس نے سیر کروائی۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ کہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان یہاں سے وہاں تک چلا جائے، تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لحاظ سے ممکن نہ ہو، لیکن جو یہ واقعہ عطا فرما رہا ہے اس کی بارگاہ میں امکان کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی صفات کے اظہار کے لیے کمی کی صورت پیدا کر دے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے وہ پہلو عزیز دوستو۔ سوچئے، اب یہاں میں رک کے بات کو ایک پہلو اور عرض کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ آج کا اگر سائنس، آج کا نوجوان وہ اپنے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے ایک خاص گوشہ اپنے ذہن میں رکھ کر کہ بھی نبی علیہ السلام نے چند ایک احکام عطا فرمائے، اس کے سوا کچھ عطا نہیں فرمایا، وہ سائنس کو پڑھتا جائے، پڑھتے سائنس کا ہی سب کچھ اس کے ذہن پہ چھا جائے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا وہ سائنس کا کلمہ پڑھے گا، وہ سائنس کی عظمت کو جانے گا اور سائنس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور کہے گا کہ سائنس معیار ہے، عقل معیار ہے۔ سائنس کا مطلب ہے عقل معیار ہے، اور عقل کے لحاظ سے جو عقل تسلیم کر لے اس کو قبول کر لیا جائے، اور جو عقل تسلیم نہ کرے اس کا جو وہ انکار کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے عقل کو اپنا امام بنانا ہے یا ایمان کو اپنا امام بنانا ہے؟ عقل کو امام بنانا ہے یا ایمان کو اپنا امام بنانا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت جب تشریف لائے تو سرکار نے لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس واقعے کو لے کے چلا ابو جہل، کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس، اور وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ اے ابو بکر، آج رات تمہارے صاحب نے یہ معاملہ بیان کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ عقل کی بات ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور پھر جا کے میں بات کروں گا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے اسی لمحے ارشاد فرمایا، اسی لمحے آپ فرمانے لگے کہ ہم اس سے بڑے بڑے معاملے روزانہ سنتے ہیں، بڑے بڑے معاملے روزانہ سنتے ہیں، یہ تو چھوٹا معاملہ ہے، بڑے بڑے معاملے روزانہ سنتے ہیں۔ اس واسطے عزیز دوستو، آج کے اس دور کے اندر جتنے بھی ہمارے خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہیں ان کو عرض کروں گا کہ خدا را سائنسی تحقیقات پڑھنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم کی شان بھی پڑھو، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا اگر ہم صرف سائنسی تحقیقات پڑھیں اور مصطفیٰ کریم کی شان نہ پڑھیں تو ہو سکتا ہے آگے چلتے چلتے سائنس کا ایسا ہوا ہمارے ذہن میں بیٹھے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی شان کو سمجھ ہی نہ پائیں، اور اگر ہم مصطفیٰ کریم کی شان کو سمجھ کے پھر سائنس کی طرف چلیں گے تو پھر ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ سائنس جس مقام پر جا کر یہ سمجھتی ہے کہ میری معراج ہو گئی، وہیں پہ کسی کا قدم پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے عزیز دوستو، اس واقعے معراج کو اس طرح سمجھیں، اس کو محض اپنی مسلکی بحث میں ڈال کے اس عظیم الشان معاملے کو کتابوں میں بند کر دینا اور اس کو جو ہے وہ اس کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نہ سمجھنا، یہ سوائے اپنے پر زیادتی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ادھر کی شانوں کے لحاظ سے، ادھر کی شانیں تو ایسی ہیں جو قیامت تک کے لیے ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہاں پر جانے کے لیے اپنی آنکھوں کو ویسا بنائیں جس سے سرکار کی شان سمجھ آ جائے۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔